حدیث جب میں لکھ رہی تھی نا تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دلوں کو صاف کر دے، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے جس دل میں قدورت ہوگی، نفرت ہوگی، ایسی اندھیرے گناہوں کے ہوں گے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں آ سکتے، اللہ کا نور تو نہیں آ سکتا نا۔ تو سب سے زیادہ کام تو پھر ہمیں اسی چیز کو صاف کرنے پہ رکھنا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ اسم اعظم کون سے ہیں جن کی ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اسی کو دیکھیں گے، اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز پیپر پین لیجئے اور اس کو لکھیں، اور اگر ابھی نہیں لکھ سکتے، اگر آپ کے پاس پیپر پین نہیں ہے جلدی میں، تو آپ اس کو تھوڑا سا یاد کریں گے۔ آپ کو انشاءاللہ میں آج یاد کروا دیتی ہوں، آپ کو آسانی سے ہو جائے گی، ورنہ آپ دوبارہ سے بھی دیکھ کے تو پھر آپ اپنے لکھ سکتے ہیں، ورنہ میں اپنی وہ جو ٹیم ہے میں ان کو بھی کہہ دوں گی کہ وہ دوبارہ سے یہ جو میں بولوں گی کلمات وہ لکھ دیں، کیونکہ ہر ایک کو نہیں آتے ہیں تو پھر آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3544 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ نفلی نماز ہوگی کیونکہ جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو رہی تھی نا، تو نماز پڑھ رہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کی ہے تو جو کلمات پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ وہاں پہ جو تھے مسجد میں ان کو کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن کلمات کے ساتھ دعا مانگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ تو صحابہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ان کلمات سے دعا مانگی ہے کہ اگر اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو بھی کوئی چیز مانگی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم لا الہ الا انت المنان، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک تو ہی احسان کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، اور تو ہی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی والے اور کرم کرنے والے میری دعا کو قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ ورڈز جو ہیں یہ بہت آسان ہے، آپ لوگوں کو آسانی سے، کیونکہ ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں نا، جیسے لا الہ الا، یہ تو سب کو یاد ہے، تو لا الہ الا انت المنان۔ ٹھیک ہے، منان نام بھی پاکستان میں بہت کامن ہے تو ہمیں وہ بھی آتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بدیع السماوات والارض، وہ بھی ہم لوگ اکثر بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یا ذا الجلال والاکرام، تو پھر یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ یاد کر لیں کہ اس طرح سے ہم لوگوں نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو ہم نے کون سے ورڈز استعمال کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد اچھا ایک اور حدیث میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ تھوڑے سے ورڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، سوری آج میرا گلا تھوڑا سا ایسے کیونکہ الرجیز ہیں، میں کوشش کروں گی کہ آہستہ آہستہ بولتی رہوں۔ اچھا ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ وہ بھی بہت آسان ہے، اللہم لک الحمد، یہ بھی آپ لوگوں کو آتا ہے، اللہم لک الحمد لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا حنانو، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، وہی سارے نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جب ہم پکارتے ہیں، بس شروع میں اللہم لک الحمد لا الہ الا انت، اور پھر وہی تینوں نام آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اور دعا کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے گا، یا پاک پروردگار میں نہیں جانتی کہ یہ کام جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جو دعا میں مانگ رہی ہوں، وہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، یا پاک پروردگار میرے حق میں اس دعا کو بہتر کر کے قبول کر لے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اچھا جی، ایک اور تھی جامع ترمذی میں اسم اعظم کی ہی حدیث ایک اور طرح سے بھی آتی ہے، 3478 اس کا نمبر ہے، میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ لوگ خود بھی اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیات میں ہے۔ ایک کون سی تھی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 آیا نمبر جو ہے وہ بھی انڈر لائن کر لیں، وہ سورۃ البقرہ کی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے جو برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ بھی آیا ہے ایک آتی، اور پھر سورۃ آل عمران کی جو شروع میں ہے نا، نمبر 1 اور نمبر 2 الف لام میم،
اور پھر آتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، بالکل وہی آیات ہے. تو ان دو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ، اس کے علاوہ سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، یہ 3 صورتیں جو ہیں ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے. تو جعفر دمشقی جو ہے رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں صورتوں کو غور کیا، ان کو دیکھا، تو مجھے یہ لگا کہ ان تینوں میں جو کامن آیات جو ان کو نظر آئی تھی کہ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے. تو سورۃ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم. تو تینوں میں جو ورڈ کامن تھا وہ حی القیوم تھا. تو اب اگر ان ساری احادیث کو اکٹھا کر لیں تو ہمیں بہت آسانی کے ساتھ اتنے آسان ورڈز ہیں کہ ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 1 آپ دیکھیں یا حیو یا قیوم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا اللہ، اور ایک بلکہ حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اٹسیلف جو نام اللہ ہے نا، وہ بھی اسم اعظم ہے. تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو. تو اگر ہم یہ سارا دیکھیں کہ نمبر 1 یا رحمان یا رحیم ہمیں پڑھتا ہے، ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حنانو یا منان، یا ذل جلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ. آخر میں یہ 6، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے. تو یہ 6 چیزیں نا آپ انگلی میں اگر کریں گے ابھی آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اب آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 39 کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہمیں نصیحتیں کی ہیں. اللہ اکبر، بہت پیاری. میں نے بلکہ جب اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا تو اس میں نے یہی لکھا تھا کہ غم پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ہماری وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم کرتے ہیں. یہ اس سورہ میں آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات میں جو آج 39 آیا کریں گے نا، اتنا بڑا پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا. ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر وہ جو عزیز مصر کے گھر میں جو الزام ان کے اوپر آتا ہے، کس طرح سے خود سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ زندہ انسانوں کا قبرستان جیل ہے. اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اپنا کام نہیں بھول. آپ دیکھیں ہم پہ اگر تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتی ہے نا وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، ہماری نماز ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نہ کرے اب غم کا جب سچویشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے دل ہی نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو، ایسی پریشانی اب نہیں پڑھی جا رہی. اور اگر خوشی آتی ہے نا تب بھی مصیبت آ جاتی ہے. بازاروں میں کیونکہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ گئی تھی بازار تو یہ بھی نماز قضا ہو گئی، وہ بھی نماز قضا ہو گئی. ہر دفعہ بھی خوشی غمی میں کمپرومائز ہماری نمازیں، ہماری عبادات ہوتی ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو میسج دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یوسف علیہ السلام قید کی سختی میں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے جو میرا اور آپ کا بھی مقصد ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اخرجت للناس، کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا؟ کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کو برائی سے روکو اور اچھائی کی ان کو تلقین کرو. یہی ہے نا ہم لوگوں کا کام. یہی سبق اس آیا میں آپ کو، یہ 2 آیات ہیں جو توحید کے بارے میں اتنی پیاری آیات ہیں کہ وہاں پہ بھی جب اتنی پریشانی میں، حالانکہ عام بندہ جیسے اگر دماغ میں آتا ہے تو بندہ سوچے کہ مجھے ملا کیا ہے کہ میں اللہ کی توحید اب اس کو بھی بتا رہا ہوں، میں جب سے پورا کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں، اور پھر مشکل پہ مشکل سنتے ہیں نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تو مشکل ہی نہیں ختم ہوتی، ایک ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے. یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ، ان کا صبر،
اور اس کے باوجود جو مقصد ان کی زندگی کا تھا اس پہ کس طرح سے فوکسڈ جیسے ہوتے ہیں، موقع جہاں پہ ملا فوراً وہی بات کر دی، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں نا سورج مکھی کے پھول کی طرح ان کا فوکس ادھر ہی تھا۔ ان کو ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ان کو میں یہ میسج تو مجھے اور آپ کو ہے نا، ہمیں ہر وقت یہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ اور بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیت نمبر سورہ یوسف آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ دو قیدی جو تھے ان کے ساتھ تھے وہ آتے ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ ان کا ایک مقصد میرے پاس پھنس گیا ہے، مطلب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو وہ کیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب یسجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر، کیا ڈفرینٹ، کیا بہت زیادہ جو رب ہیں متفرق علیحدہ علیحدہ جدا جدا جو رب ہیں وہ بہتر ہے، ام اللہ، یا پھر اللہ جو کہ الواحد القہار، کہ جو واحد ہے، جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے۔ یہ بات ہے کہ اس کو اسی وقت اس نے سب سے پہلے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ تم جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہائے نیل پالش لگا کے آ گئی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم اصل بات چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا پہلے لوگوں کو بھگا دیں گے۔ جس نے جو مشکل سے کبھی مسجد میں آئی گیا ہے اس کو آپ نے یہ کہہ کہ دوپٹہ ٹھیک کرو، یہ سر میں ایک بال نظر آ رہا ہے تو 4 بال نظر آ رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا۔ اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، جس کو توحید کی سمجھ آ جائے گی، اس کے لیے سارا کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر وہی بات ہوتی ہے نا، جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب نئی منگنی ہوتی ہے تو پھر بندہ بس اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے، وہ یہ کھانے میں پسند کرتے ہیں، ان کو یہ کلر پسند ہے، وہ ایسے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی رنگ میں رنگ جائے نا۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، پھر اس کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود کوشش کرے گی کہ مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے۔ اب دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا، نیا نیا آیا تھا، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ نمازیں تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بیسیکلی کیا تھا کہ پورے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو بھی صحابہ تھے نا ان میں توحید کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ ایک ہی بات، آپ پوری مکی دور کی صورتیں نکال کے دیکھیں، توحید پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت، یہ 3 چیزوں پہ کام تھا۔ تبھی تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو آپ دیکھیں حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا میں واقعہ پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ ان کو وہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمہ کذاب کے ہاتھ لگ گئے۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے رسول مانو، کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں یہ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے اگینسٹ فوج بھی بھیجی تھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر اس کو قتل کیا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا، اتنے لوگ آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور اس کو وہ مانتے تھے، اور جو عورت نے دعویٰ کر دیا تھا پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی اور ایک بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو اس وقت جو حضرت حباب تھے، ان کو جب اس نے یہ کہا کہ تم یہ مانو کہ میں رسول ہوں، تو حضرت حباب نے دیکھیں اس وقت بھی اس نے ایک ہی بات کہ میں یہ نہیں مان سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آئے ہیں میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی واحد ہے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کا ایک جیسے پہلے بازو کاٹنا شروع کیے، ایک بازو کاٹا، اتنا جیسے درد، آپ سوچیں کیا حال ہوگا، ایک ہی بات، وہ لا الہ الا اللہ، اس نے کہتے ہیں اس کے پورے جسم کے پیس ایک ٹکڑے ٹکڑے جیسے کر دیے، اور ایک جب تک ان کی جان تھی نا، ان کی زبان چل رہی تھی، وہ ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتی ہوں،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہماری صرف وہ لپ سنگنگ ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ اصل میں ہم کیا کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے جب ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، تو میں پھر بک گئی، پھر میں اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں دن رات پھر میں آ جاتی ہوں کہ میرے رب کا جو حکم میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے بات کو، بہت غور کرنے والی بات ہے۔ ایک ہوتے کافر، ایک ہوتا ہے مشرک۔ کافر کون ہے؟ جس نے ویسے انکار کر دیا، وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا نا، کافر ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ انکار کرنے والا۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کہیں گے کہ اللہ نے کیا۔ تو پھر تم کہاں پہ پھرتے ہو، پھر کہاں پہ تم بھٹک رہے ہو؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ آج کل اس لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ بہت ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہنے کو، کیونکہ جن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ پھر اگینسٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی ایک دوسرے کو۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ورڈز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا، آج کیونکہ توحید کے بارے میں بات تھی نا، تو میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کسی کے دل آزاری نہ کروں، اور میرا مقصد بھی نہیں ہے۔ I respect all the جو بڑے لوگ ہیں، جو کہنا چاہیے ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، میں سب کا احترام کرتی ہوں، لیکن میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا عقیدہ، مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اوپر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیورٹ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ Understand what I mean؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسی باتیں پھر ہمیں مضبوط کر دیتی ہیں اپنے عقیدے کے اوپر، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رب نواز ہے، یا پھر ہم کوئی ایک ورڈ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی، آپ لوگوں کو پتہ ہے گنج پر داتا گنج پر کے وہ دینے والا، مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں، احترام کرنا ایک اور بات ہے۔ یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے نا، جو ان کے نیک لوگ تھے، انہی کے بت بنائے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، لات منات عزا، وہ جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، تو وہ ان کے ایسے لوگ تھے جو ان کے نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کے بت بنا دیے تھے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے ان کی قبروں پہ ایسی چیزیں بنا دی کہ پھر ہم جاتے ہیں چادریں چڑھانے، پھر ہم جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں کرنے، اور الحمدللہ جن کو سمجھ ہے نا وہ تو احترام کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں جو منتیں مانگنے جاتے ہیں، جو وہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی، یہ دعا مانگوں گی، تو میری دعا ان کی وجہ سے قبول ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیات ہی اگر ہماری زندگی میں اتر جائے نا تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم وہ ایریا نا جو ڈی سی بنی ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ یہ ہے کا حصہ ہے، بیسیکلی نماز پڑھ رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا ان کو، تو دیکھا کہ اکیلے ہیں، تو پیچھے سے کہتے وہ چادر ان کے گلے میں ڈال کے نا تو زور سے اس کو بند کرنا شروع کیا، تو ان کو سانس رکنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا، اور یہی لفظ بولا کہ تم کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رب سے مانگو۔ ترمذی کی حدیث ہے 2509، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے رمضان آنے والا ہے نا، اس سے پہلے یہ معاملے صاف کر لیں، کیونکہ مجھے یہ حدیث جب میں لکھ رہی تھی نا تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دلوں کو صاف کر دے، کیونکہ سب سے بڑی بات ہے جس دل میں قدورت ہوگی، نفرت ہوگی، ایسی اندھیرے گناہوں کے ہوں گے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں آ سکتے، اللہ کا نور تو نہیں آ سکتا نا۔ تو سب سے زیادہ کام تو پھر ہمیں اسی چیز کو صاف کرنے پہ رکھنا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں اختلافات کرنے سے بچو،
आपस में इख्तलाफात करने से बचो। देखिए वो इख्तलाफात छोटे लेवल से लेके अपने घरों में, अपने बहन भाइयों में, अपनी औलाद से, अपने रिश्तेदारों से, फिर उसे बाहर निकलते जाए, हर तरह के इख्तलाफात जो हैं इनसे बचो, क्योंकि आपस में इख्तलाफात मोंड देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि सर मोंड देता है, जैसे हम गंजा कहते हैं ना तो कहते हैं सर मोंड देना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि सर मोंड देते हैं, बल्कि दीन को ही मोंड देते हैं। अब देखिए जब गंजा करते हैं तो कोई बाल नहीं ना रहता, सब उतर जाते, इसी तरह से पूरा दीन खत्म कर देते हैं ऐसे लोग। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मंडे एंड थर्सडे, सोमवार एंड जुमेरात को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। एवरी मंडे और एवरी थर्सडे को हमारे अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला देख के उनको बड़े खुश होते हैं। जिनके नेक अमाल जाते हैं ना तो फिर खुश होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें उन पे नाजिल करते हैं। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसीलिए वो मंडे एंड थर्सडे का रोजा रखते थे। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रूटीन थी कि हर मंडे और थर्सडे को रोजा रखते थे। एक वजह क्या थी कि इन 2 दिनों में नामा अमाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मोहब्बत आए कि मेरा बंदा भूखा प्यासा मुझसे दुआएं कर रहा है। तो देखें जरा कि हम कैसी चीजों में आ जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी मंथ वो 3 दिन का रोजा रखते थे, जिनको अयाम 20 का रोजा कहते हैं ना, 13, 14 और 15 का रोजा रखते थे। ये उनका रूटीन वाला काम था ना। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उन मुसलमानों के अमाल पेश किए जाते हैं जिनके आपस में इख्तलाफ हो, क्योंकि इन 2 दिनों में जब फरिश्ते नामा अमाल लेके जाते हैं ना, अब देखिए वो लोग जिन्होंने रोजे भी रखे होंगे, अब रोजे आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हमने रोजे भी रखे, नमाजें पढ़ी, इबादत की, सब कुछ हमने किया, और लेकिन इन 2 दिनों में जब नामा अमाल जाएगा ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, तो जिनके आपस में इख्तलाफ होंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे, ये मुस्लिम की हदीस है 652 है, गलत काम करने की तरफ उनको लेके जा रही है, और वो दरवाजा खोल के बाहर आते हैं तो उसका जो खामंद है वो सामने खड़ा होता है, और फाइनली उनको फिर पता चल जाता है, वो फौरन ही मुकर जाती है, वो कहती है कि ये ही इज द वन जो ऐसे कर रहा था, और इसको जेल में भेज दो, और इसकी सजा और क्या होनी चाहिए, या इसको कत्ल कर दो। तो अजीज मिस्र को पता चल जाता है कि उसकी बीवी ने गलत किया है, और वो उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि तुम इस बात को इग्नोर करो, छोड़ दो, चलो ठीक है, और बीवी को कहते हैं तुम इस्तगफार करो, ये तुमने ही गलत किया, तुम पता तो उनको चल जाता है। लेकिन उससे बहुत बड़ा सबक ये मिलता है कि उस वक्त का पता चलता है कि लोगों का माइंड सेट क्या था बुराई के लिहाज से, कि बुराई कितनी ज्यादा आम थी कि बीवी इतना गलत काम कर रही है, पता भी चल गया, और उसको डांट नहीं रहे हैं, उसको बस कह रहे हैं कि अच्छा तो इस्तगफार कर, अब ना करना, बस इस तरह वाला एटीट्यूड जो हमें सामने नजर आता है। अब आगे देखिए कि आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ाला, और कहा निस्वतुन फिल मदीनती, औरतों ने शहर में, इमरातुल अजीज के अजीज की औरत, तराविदु फताहा के वो फिसला रही है अपने गुलाम को, अन नफ्स ही उसके नफ्स से, कद शागफहा हुब्बा कि उसकी मोहब्बत जो है वो उसके अंदर ही घुस गई है, उसके दिल में घुस गई है। अब यहाँ पे नंबर 1 तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निस्वत उनका लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि औरतें ये कर रही थी। तो औरतें जो थी वो क्या कर रही थी, अब ये जो जब उनको पता चला, अभी तो घर में बात थी, अब बाहर कैसे गई, हो सकता है कि घर में जो काम करने वाले थे उनके थ्रू या किसी तरह से ये बात बाहर निकल गई। अब औरतें जो थी शहर की, उन्होंने गॉसिप करना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है, देखो ये तो ऐसे करती है, और बिल्कुल वही बात आपको भी नजर आएगी कि गॉसिप जैसे करते हैं। अगर हमें भी किसी बात का पता चलता है तो फिर क्या होता है, किसी दोस्त की बात पता होती है, ये क्योंकि ये तो दोस्तें ही थी ना, सारी उसी क्लास की औरतें थी। अब ये अजीज़े मिस्र जो था, आप जस्ट इमेजिन कि बादशाह की बीवी है तो उसकी दोस्तें भी वैसे ही होंगी। अब उनको ये मुसीबत होगी कि अच्छा जी, उनका कोई मकसद कोई नहीं होना कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, जस्ट फॉर द गॉसिप कि देखें कि क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए क्या हुक्म दिया है, ऐसी सिचुएशन में हमने क्या सीखना। गॉसिप क्या है, ये गीबत ही है ना, जैसे आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। बहुत प्यारी, देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैना बयान कर दिया कि गीबत क्या है। फिर भी हम एक दूसरे से पूछते हैं कि अगर वो बात असली है, मुझे खुद पता है मेरे सामने ये बात हुई, तो क्या फिर भी गीबत होगी? हाँ जी गीबत है,
وہ ایسی والی بات ہے. اب دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 2589 کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا؟ اب اس سے زیادہ کلیئر اور کیا بات ہو، رائٹ؟ پوچھا رسول اللہ نے کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوگی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. ایسے کیوں کہتے تھے؟ صحابہ کو یہ لالچ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم لے سکے، زیادہ سے زیادہ باتوں کا پتہ چلے، تاکہ اگر ہم نے جواب دے دیا تو وہ تو بات ختم ہو جائے گی. جب رسول اللہ جواب دیں گے تو ایک مہر لگ جاتی ہے نا بات کو. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا اس کی غیر موجودگی میں جو اسے ناپسند ہو، ہے نا، اسے ناپسند ہو، وہ ہے نہیں ہے، آپ نے اس کے بارے میں بات کی، اگر وہ سامنے ہوتا اس کو پسند نہیں ہوتا. اچھا اب کئی دفعہ یہی بات ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہاں میں اس کے سامنے یہ بات کہہ سکوں، ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے بھی یہی بات پوچھی کہ یا رسول اللہ اگر وہ بات واقعی اس میں موجود ہو تب بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں موجود نہیں ہے، سنی سنائی بات کرتے ہیں نا جیسے ہم لوگ، اگر وہ نہیں ہے تو وہ تہمت ہے. اللہ اکبر. اور تہمت جو ہے وہ غیبت سے بھی بڑی، تہمت غیبت سے بڑی ہے. اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ سورۃ نور میں ہم پڑھیں گے، ان پہ جب تہمت لگی تھی تو شہر میں لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، وہ غیبت ہی ہو رہی تھی، اور غیبت اس سینس میں کہ وہ بات اصل نہیں تھی، ٹھیک نہیں تھی، تو وہ تہمت تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ آپ میں سے میں اور آپ ہر کوئی اس بات کو اچھے سے سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے تہمت لگائی ہے نا تو اب 4 گواہ لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ اب 4 گواہ میں سے فار ایگزامپل ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ نہیں مجھے پتا ہے میری سامنے بات ہوئی، ٹھیک ہے جی، ایک تو میں گواہ ہو گئی، اب 3 گواہ اور کون سے لے کے آؤ گے؟ کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ اس کی سزا بہت بڑی تھی کہ ہم سزائے سن کے کام چاہتے ہیں کہ جو شادی شدہ عورت ہے وہ اس کے لیے سٹون ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کے اس کو مار دو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ زنا کرتی، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 80 کوڑے لگنے کی سزا ہے. سورۃ نور میں انشاءاللہ پڑھیں گے. کیوں شادی شدہ کی زیادہ؟ اس لیے کہ وہ 2 حفاظتوں میں تھی، ایک اس کو خاندان کی حفاظت تھی اور دوسرا اس کو خامن کی حفاظت. 2 اس پروٹیکشن سے وہ نکل کے اس نے غلط کام کیا. اور غیر شادی شدہ کی جو سزا 80 کوڑے وہ اس وجہ سے کہ وہ ایک پروٹیکشن تھی. اب دیکھیں اتنی ڈیپتھ میں جب جا کے آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اتنا پیار آتا ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی بیانہ ایک ایک چیز بیان کر دی کہ کوئی کسی چیز میں شک ہی نہیں رہتا. اور اگر آپ دیکھ پھر 2 گواہ بھی مل گئے کہ ہاں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، 3 بھی مل گئے، چوتھا نہیں ملا، تو پھر کیا حکم ہے کہ پھر ان 3 کو کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے ان 3 کو لگیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ برائی جو ہے اس کو اشتہار نہ بناؤ، جہاں برائی دیکھو اس کو وہیں رہنے دو. رسول اللہ نے کہا جو رات کو برائی تم کرتے ہو دن کو اس کو نہ بتاؤ لوگوں کو. اب کئی دفعہ ہمارے دل میں آتا ہے تو کیا مطلب برائیاں کرتے جائیں نہیں بتائیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ اس سے سن کے وہ برائی نارم ہو جاتی ہے. آج کل نارم اسی لیے چیزیں نہیں ہو گئی کیونکہ کھلے عام برائیاں ہونی شروع. کوئی بھی بات، اینی تھنگ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی بھی، اب 3rd پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بھی پوری ڈیٹیل بتائی. اگر کوئی ایسا تم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، رائٹ، یہاں تک بات ہے کہ ظلم کر رہا ہے اور تم نے اب کسی کو بتانا ہے، تم اب سو گے تو مطلب تمہیں پتہ ہے یہ میرے حق، مطلب میں اس کو سالو نہیں کر سکتی، یہ بندہ میرے پہ ظلم کرتا جا رہا ہے، یہ خاندان کے لوگ ہیں، یہ باہر کے لوگ، کوئی بھی ہے، تو کیا حکم ہے کہ جو اس کو صحیح کر سکتا ہے نا، جو اختیار رکھتا ہے، آپ نے بات اس کو جا کے بتانی ہے. ایسا نہیں کہ ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے اس کو فون کیا اس کو فون کیا، دیکھ میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا. نہیں، اس کو بتاؤ جو اس کو ٹھیک کرنے کا حق، مطلب بڑا، جیسے فیملی میں بڑے ہوتے ہیں یا پھر ایسی معاملہ تو عدالت میں جاؤ. اس طرح سے ہم نے ایک طریقہ بنا لیا ہے اور اس کو ہم نارم کیسے کرتے جا رہے ہیں. کوئی خبر ہمیں پتہ چلتی ہے نا، ابھی پتہ ہی نہیں کہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے، ہم فوراً اس کی ویڈیوز بنا کے اشتہار لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی ہوا جو ابھی سارم برنی صاحب کے قصے میں ہے. میں جو بار بار ان کے بارے میں ایک ہی دفعہ بھی تو بولا تھا، ابھی میں نے ایک اور آج انشاءاللہ ریکارڈ کرنا تھا. مجھے
اتنی یہ صرف یہ تھا کہ ابھی ہونے تو دو چیز، اگر غلط ہے تو آف کورس سارے سب کے لیے غلط ہے، لیکن اگر ابھی شک ہے یہ چیزیں پہلے ایوری ڈے اس کو اب یہ ہو گیا، اچھا ہم نے یہ سوچا تھا اب یہ والی بات تو نہیں ہے، اب یہ ہو گئی ہے تو کیوں کریں؟ کیا قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، ہم ٹھیک ہے وہ اگر اس سینس میں دیکھو تو میں کیا غلط کر رہی ہوں؟ میں تو انفارم کر رہی ہوں، میری تو جاب ہی یہ ہے کہ میں نے انفارم کرنا ہے۔ بھئی یہ جاب آپ کی غلط ہے، پھر بالکل اسی طرح سے جیسے بینک میں جاب کرنا حرام ہے، یہ چیزیں بھی غلط ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا اب آپ کو کہ جی میرا تو اب میں جاب کرتی ہوں تو میں نے تو سود کا کاروبار مطلب بیچنا ہی بیچنا ہے، کسٹمر کو بیچنا ہے، میں کیا کروں؟ دس از اے پارٹ آف مائی جاب۔ تو اللہ نے تو وہ جاب ہی کرنے سے منع کیا نا۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ سب پہ اپنا رحم کر دے، آمین ثم آمین۔ ہم بات کر رہے تھے غیبت کے بارے میں، تو آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور بہت پیاری حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قسم سے وہ کہتے ہیں نا کہ کام پہ جاتا ہے بندہ، کہ غیبت جو ہے نا وہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ زنا سے اس لیے کہ غیبت جو کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے نا، چلو اس کو کل ایک احساس ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگ لے گا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ توبہ کر لے گا، سچی پکی توبہ کر لے گا، اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے۔ لیکن غیبت آپ نے جب کسی بندے کی عزت سے کھیلا ہے نا، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا نہیں معاف ہوگی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور ایک بار حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دو قبریں تھی وہاں پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی چیزوں پہ نہیں ہو رہا۔ ایک پہ عذاب ایک قبر والے پہ پیشاب کی وجہ سے کہ وہ اس میں خیال نہیں رکھتا تھا، نجاست جیسے ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، اور دوسرے پر غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، اور پھر ایک اور حدیث میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلسلہ تو صحیحہ بھی ہے 384، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے نا ناخن لمبے لمبے پیتل کے جیسے نوک دار ناخن ہیں، اور وہ اسے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے، اپنی سکن نوچ رہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، اللہ اکبر، اور لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے۔ غیبت عزت ہی اچھالنا ہوتا ہے نا۔ میں اس لیے یہ ورڈز بول رہی ہوں کیونکہ ہمیں کئی دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنی بڑی گناہ کا کام کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو ویسے ہی دکھ سکھ کر رہے تھے، یا میں نے تو اس کو بتایا تھا، مجھے اس نے بتایا تھا، ہوتا ہے نا ایسے، مجھے اس نے بتایا تھا۔ اب میں اپنی بیسٹ فرینڈ ہے تو اس کو اگر میں نہ بتاؤں گی تو زیادتی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ دیکھیں اس کے بعد تو واللہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو اس کے بعد ہم اپنی زبانیں بند نہ رکھیں، کہ مسند احمد کی حدیث ہے 9875 کہ ابو برزہ اسلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بلند آواز میں کہا کہ عورتیں بھی، مطلب ہوتا تھا آدمی علیحدہ سے عورتیں علیحدہ سے بیٹھی ہیں، کہ عورتیں بھی متوجہ ہو گئیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو جو زبان سے اسلام لائے ہو، اب اسلام لے بھی، وہ جیسے ہم نے نہیں پڑھا تھا آئی تھنک سورۃ نساء میں تھا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے بھی آؤ، مطلب عمل بھی کرنا شروع کر دو۔ تو بالکل وہی سینٹنس رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ابھی تمہارا ایمان جو ہے وہ دل میں داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت جیسے نہ کیا کرو، ان کی پردے والے امور کی ٹو میں نہ لگو، اور جو اس کی ٹو میں رہے گا اللہ ان کی عیب کی تلاش میں پڑ جائے گا۔ پھر سے سنیں، جو کسی کے عیب کی ٹو میں لگتا ہے نا کہ اچھا اور کیا ہوا تھا، اچھا اس نے کیا کہا تھا، فلانے نے کیا کہا تھا، اس کے تو بچے ایسے، اس کا تو فلانا ایسے، میں نے سنا ہے ان کے گھر میں ایسے ہو رہا ہے، میں نے سنا ہے، سن 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 کے جیسے ہم بات کریں تو اللہ اسی ٹو میں لگ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اگر کسی کے عیب کی جستجو میں پڑ جائے تو اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے، اس کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت، گھر میں بیٹھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو بات وہی بات ہے، آنیسٹلی کہنا
اتنا حدیث پڑھنا تو آسان ہے، عمل کرنا مجھے پتا ہے کہ ایسی چیزوں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہی بات ہوتی کہ جب میں بھی نیا پڑھ رہی تھی اور سیکھ رہی تھی، واللہ ہر پارٹی میں واپس آ کے میں روتی تھی. وہاں پہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا تھا، وہاں پہ اپنی طرح سے لگتا تھا کنٹرول کیا ہوا ہے، نہیں بات نہیں اتنی کرے، لیکن کچھ سن لیتے تھے، کچھ پہ منہ سے نہیں بولا تم ایسے کر کے آگے باڈی لینگویج سے ہی بات ایسی ہو گئی. تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ کرتے کرتے اس لیول پہ آتا ہے بندہ کہ کوشش اس کی ویسے جاری رہتی ہے اس میں. لیکن پھر اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ مشکات المصابی 4981 حضرت اسما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ ہونے دی، مطلب اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ نے کہا دیا چھوڑو، کیوں بات کر رہے ہو، نہیں کرو، ہمیں کیا، چلو کوئی اور بات کرے، تو غیبت نہ ہونے دی. اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ سے آزاد رکھے گا. اللہ اکبر، اللہ پر یہ حق ہے. اب دیکھیں، صرف حضرت ابوبکر صدیق کی بات یاد ہے نا کہ وہ زبان کو اپنی دانتوں میں ایسے کر کے نا دباتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی کا تو سارا قصور ہوتا ہے، یہ اگر کنٹرول میں رہ گئی تو سب کچھ کنٹرول میں ہو جائے گا. تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، کیونکہ دیکھیں جو بھی آیا ایسی آتی ہے نا، دل نہیں چاہتا کہ آگے گزرے. کہ اتنی پیارے پیارے سبق ہے اس کے اندر کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کے دوست نے اب اس کے لیے گوسپ کر رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں کہ اس نے تو اپنے جو غلام تھا اس کی محبت اس کے دل میں گھس گئی ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہم تو اس کو کھلی گمراہی میں سمجھتے ہیں. اچھا، یہاں پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ جیسے غیبت کی بات ہم کر رہے ہیں نا، تو پھر انسان تو کمزور ہوتا ہے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، تو ایک دعا ضرور مانگا کرے. اب آپ میں سے ہر کوئی نا، آپ کو یاد ہے چھٹا کلمہ؟ اسکول میں کبھی یاد نہیں ہوا تھا، مجھے تو بالکل نہیں پتا کہ میری کلاس میں شاید کوئی ایک اچھی سیریس پڑھنے والی لڑکیاں تھیں جن کو یاد ہو گیا ہوگا. مجھے تو میرا خیال ہے مشکل سے چوتھے کلمے کے آگے نہیں جاتی. اتنی مار بھی پڑتی تھی، مار اس سینس میں ٹیچر سزا دیتی. اور ہمارے اسکول میں نا اللہ اکبر وہ تھا کہ وہ کیپ بنا دیتے تھے، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا نالائق اسٹوڈنٹ، شرمندہ کرنا، بڑا کچھ ہوتا ہے ایسے. تو چھٹا کلمہ نہیں یاد ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا تھا. لیکن جیسی محبت ہو جاتی ہے نا، قرآن سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے، تو ہر چیز آسان لگ جاتی ہے. پھر لالچ آتی ہے کہ میں یہ بھی دیکھوں اس میں کیا ہے. تو ایک دفعہ ایسی رمضان میں نے دیکھ رہی تھی بیٹھی، جیسے تھک جاتا ہے نا بندہ کبھی عبادت کر کے، تو بیٹھ کے میں پھر بک دیکھ رہی تھی، تو چھٹا کلمہ آیا، تو میں نے ایسے ہی بس اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. اور مجھے لگا اللہ اکبر، یا پاک پروردگار، یہی تو آپ کو کہنا چاہتی ہوں. لیکن کیونکہ ہمارے تو لفظ ہی اس قابل نہیں ہوتے نا، اتنی لمبی سٹوری ہم سناتے ہیں ایک اپنی دعا پوری کرانے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ کے اندر پوری کائنات ہو جاتی ہے. لیکن اتنی پیارا یہ چھٹا کلمہ آج آپ نے گوگل کرنا ہے اور اس میں جا کے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور پھر کوشش کرنا کہ اس کو یاد بھی کر لیں، کیونکہ اس میں 9 چیزوں سے برات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِیبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِیمَةِ وَالْفَحْشِ وَالْبُہْتَانِ وَالْمَعَاصِی كُلُّهَا. 9 چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ کلوہا، سب سے ہماری ہمیں برات کر دے. تو یہی تو روح کا کیا کہنا ہے، پاک کرنا ہے، یہی تو خشیت الہی ہے، یہی تو سارا کچھ ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں تو آپ سوچیں کہ وہ قلب جو ہے نا، وہ دل سلیم ہو جائے گا، وہ قلب مطمئن ہو جائے گا، جو اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا ہوتا ہے. کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ یہ چیزیں اتنی اندر ایک نقطہ لگاتی جاتی ہیں، اور دل کے اندر وہ الہام ہی نہیں آتے، فرشتے القائی نہیں کرتے، کیونکہ اتنا کچھ اندر پہلے سے غلط والا نیگیٹو چیزیں پڑی ہوتی ہیں. اور جب دل کلیئر ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں بھی آتی ہیں، الحمدللہ. اب آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا سَمِعَتْ، تو جب اس نے سنا بِمَكْرِهِنَّ، ان کے مکر، ان عورتوں کے کس نے سنا؟ عزیز مصر کی بیوی جو تھی. یہاں پہ مکر کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس کی دوستیں تھی، اس کی دوستیں تھی، ان کو یہ تھا کہ اگر یہ میرے بارے میں ایسے بات کر رہی ہے
تو انہوں نے اس نے کیا کیا کہ ارسلت علیہن، کہ بھیجا ان کی طرف دعوت نامہ. اب پارٹی کا ارینج کیا اس نے. اب دیکھیں کئی دفعہ آپ یہاں پہ غور کریں کہ ہم میں سے کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو دیکھیں تو ہمیں لگے کہ ان کے گھر میں تو توبہ استغفار اتنی غلط چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ان کا ہمیں آنکھوں سے پتہ ہے کہ ان کے گھر میں رشوت کا مال آتا ہے اور ان کے گھر میں تو ایسی والی چیزیں بے حیائی ہے اور بڑا سا گھر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لوگ ان کے آگے پیچھے. تو غلطی سے اگر ان کا دعوت نامہ آ جائے تو کوئی پیچھے بھی نہیں رہتا، سارے بھاگے جاتے ہیں، ہے نا. بالکل وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتائی کہ اب وہ ویسے اس کے خلاف باتیں کری، غیبتیں کر رہی ہیں، چغلیاں لگا رہی ہیں، لیکن اب جیسے انویٹیشن آتا ہے ارسلت علیہن، تو بھیجا ان کی طرف دعوت نامہ. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے پھر تیار کی ان کے لیے مسندیں. جیسے آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں اس زمانے میں تو لوگوں کو عقل ہی کوئی نہیں تھی، پتہ نہیں جاہل لوگ تھے کیا تھے. اس زمانے میں بھی مسندیں، گول تک کہ آج کی پارٹیاں شاید ویسے نہ ہوتی ہوگی، اس طرح سے اب وہاں پہ تیاری ہو رہی ہے. اور یہ بتا کون رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بڑے ہیں کہ اس طرح سے اس نے ارینج کیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ، اور دی ہر ایک عورت کے ہاتھ میں منہن، ان میں سے سکینہ، چھری. اب وہاں پہ کیا تھا؟ جیسے ہم ایپیٹائزرز دیتے ہیں، اس نے ایپیٹائزر میں لوگوں کو فروٹ دیا، یا فروٹ دیا ہوگا، یا آپ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے اسٹیک دیا ہو نا، اسٹیک بھی تو چھری سے ہم کاٹتے ہیں. تو جو بھی تھا، فروٹ تھا یا اسٹیک تھا، اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں پھر چھری بھی دی کھانے کے لیے. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، تو پھر جا کے واپس یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اچھا اب تم یہاں سے گزرو. اب وہ تو غلام تھے اس کے، اور وہ جو بھی حکم تھا وہ تو اس طرح سے وہ کرنا ہی تھا انہوں نے. تو اس نے ان کو کہا کہ یہاں سے، جہاں پہ پارٹی ہو رہی ہے یہاں سے گزر کے ادھر تک جاؤ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ، تو جب دیکھا ان عورتوں نے جو اس کی فرینڈز آئی ہوئی تھیں، حالانکہ یہ والی پارٹی جو تھی نا یہ لیڈیز اونلی پارٹی تھی، آدمی نہیں تھے اس میں. تو انہوں نے جب دیکھا اکبرناہو، تو وہ مرغوب ہو گئی، وہ دھنگ رہ گئی. فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اب دیکھیں اتنا، مطلب وہ اتنا غور اس کو مطلب وہ جیسے ہوتا نا بے ہوشی ہو گئی دیکھ کے کہ وہ فروٹ کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وَقُلْنَا خَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگی کہ خاشا للہ، جو یہ کلمہ حسن نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں واو، یا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کسی کو دیکھ کے خوشی سے کہتے ہیں، حیرت سے کہتے ہیں، تو یہ بالکل وہی بات ہے. ما ھذا بشرا، کہ یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا. ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو کوئی بہت کریم معزز فرشتہ ہے. ان میں بھی یہ بات تھی، جیسے آج ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں تو دل میں ہوتا ہے نا پاکیزگی، اور لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی خوبصورت سی مخلوق ہوگی، بہت ہی پاک مخلوق ہے. تو اسی طرح سے انہوں نے بھی یہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو، یہ تو انسان ہی نہیں لگ رہے. قالت، کہا کس نے؟ زلیخا نے. اب اپنی دوستوں سے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي، تو یہ ہے وہ لُمْتُنَّنِي، کہ تم مجھے ملامت جس کے بارے میں کر رہی تھی نا، یہ ہے وہ بندہ. اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہی ہو. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ ضرور جیل میں جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہ ورنہ یہ ذلیل ہونے والوں میں سے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اس کو کوئی ڈر نہیں لگ رہا. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ اس وقت اس معاشرے میں برائی کس لیول پہ آگئی ہوئی تھی کہ اس کو یہ شرم نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں اپنی دوستوں سے. اینڈ دے ور اوکے ود دس. مطلب اس لیول کی برائیاں جب ہوتی ہیں، اب آج بھی دیکھیں ہم چیخنے والا تو بولتا رہے گا کہ یہ تو حرام ہے، یہ غلط ہے، تم کیوں کر رہی ہو، لیکن جن کی محفل میں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اب اسی طرح سے ان کی محفلوں میں بھی اگر ایسی چیز ہو رہی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ عورت ہو کے غلط کام کرنا چاہ رہی ہے تو وہ اس کی سہیلیاں واز اوکے ود دس کہ ٹھیک ہے جو اس کا غلام ہے، اگر وہ کرنا چاہ رہی ہے تو پھر کیا پرابلم